میں 18 سال کا جوان اور حسین لڑکا تھا، لیکن میں پڑھائی میں کافی کمزور تھا۔ میں دل لگا کر پڑھائی کرتا بھی نہیں تھا کیونکہ گھر کے حالات ایسے تھے، کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو دیکھنا پڑتا تھا۔ تو جب بھی مجھے تھوڑا بہت پڑھائی کے لیے ٹائم ملتا تو وہ بھی میں اپنی پڑھائی پر صحیح طرح سے فوکس نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے ٹیوشن پڑھنے کا سوچا۔ ایک ٹیچر سے بات کی جو ہمارے گھر کے تھوڑی سی دور ہی رہتی تھی۔ ایک دن ٹیچر نے مجھے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایکسٹرا پڑھا دیا کروں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ میں ان کے گھر گیا تو وہ باقی بچوں سے بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا۔ مجھے اپنی ٹیچر بہت پسند تھی۔ سب بچے چھٹی کر کے چلے جاتے لیکن ٹیچر مجھے لیٹ چھٹی دیتی تھی۔ ایک دن ٹیچر نے مجھے کسی کام سے باہر بھیجا۔ واپسی پر بہت تیز بارش ہونے لگی۔ میں کافی بھیگ چکا تھا۔ جب ٹیچر کے گھر پہنچا تو مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے ٹیچر سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا چائے پی کر پھر چلے جائیں۔ یہ کہہ کر ٹیچر کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میری ٹیچر کتنی اچھی اور کتنا خیال رکھتی ہے۔ 10 منٹ گزر گئے تھے کہ ٹیچر چائے لے کر ٹیبل پر آ گئی۔ میں نے چائے پی لیکن ٹیچر نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی تھی۔ میں نے ان کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو کہنے لگیں ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، جب بارش کم میں ہوگی ٹیچر نا کی تو پھر بات چلے مان کر جانا۔ ان کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میرے کپڑے گیلے تھے جس کی وجہ سے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ٹیچر کے بستر پر لیٹ۔ اتنے ٹیچر بھی میرے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئیں اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ کہنے لگیں فکر نہ کرو، میں بستر صاف کر لوں گی، تم آرام سے لیٹ جاؤ۔ میں جیسے ہی بیڈ پر لیٹا تو ٹیچر نے میرے سامنے کپڑے بدلنے لگیں، لیکن میں شرم کے مارے نظریں جھکا لی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ ٹیچر نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ پہلی بار کسی عورت کی اس حالت میں اتنا قریب دیکھ رہا تھا، لیکن تب میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تب ٹیچر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر، ابھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا کافی حد تک پھیل چکا تھا، میں پوری طرح سے بارش میں بھیگ چکا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچنے کی جلدی بھی بہت تھی کیونکہ گھر میں میری ماں اکیلی تھی۔ ٹیچر کو کسی دوسری ٹیچر کے گھر کچھ کتابیں بھیجنی تھی۔ راستے میں ٹیچر کا گھر پہلے آتا تھا اور میرا گھر کافی دور تھا، اس لیے میں بھاگتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے اپنی ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی، وہ مجھ سے محبت سے پیش آتی تھیں۔ میں بھی آسانی سے ان سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ وہ بھی میرے سارے کام مجھ سے ہی کروایا کرتی تھی۔ میں ٹیچر کے گھر پہنچا، میرے کپڑے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے، میرے ٹھنڈ کی وجہ سے بالکل نیلا پڑ چکا تھا۔ ٹیچر نے میری اتنی بری حالت دیکھی تو کہنے لگی تھوڑی دیر کے لیے گھر آ جاؤ، جب بارش ختم ہوگی نا تھوڑی تو تب چلے جانا، موسم ویسے بھی بہت خراب ہے، تمہارا گھر یہاں سے کافی دور ہے۔ ٹیچر کے لہجے میں میرے لیے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے ٹیچر سے کہہ کر منع کر دیا کہ میری ماں میرے باپ انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیچر کہنے لگی کہ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ تم ٹیوشن پڑھنے آئے ہو، وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم اتنی بارش میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلو گے نا، میں ساری رات پریشان رہوں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہیں گرم گرم چائے پلا دیتی ہوں، کچھ ٹائم ٹھہر کے چلے جانا۔ چائے کا نام سن کر میں رکنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ ٹیچر نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود میرے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیچر کتنی اچھی ہیں، وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری ماں اسی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے دن رات گزارا کرتی ہیں، ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اتنی مہنگائی میں کرایہ چکانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک جنرل اسٹور پر کام کرنے لگ گیا تھا، لیکن پھر جب ماں کو کچھ اور گھروں کا کام مل گیا تو ماں نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا۔ ٹھیک طرح سے پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے کلاس میں پوری طرح سے فیل ہو گیا۔ میری ٹیچر نے میری ماں کو ملنے کے لیے بلایا اور میری حالت کو سامنے رکھا تو میری ماں نے ہمارے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ٹیچر نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کی فیوچر کا سوال ہے، میں چاہتی ہوں کہ احمد پڑھ کر کسی اچھی جگہ پر پہنچ جائے۔ یہ بات سن کر میری ماں خوش ہو گئی کیونکہ میری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ پڑھ لکھ کر کسی جگہ پر نوکری لگ جائے تاکہ ہمارے حالات سدھر جائیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو منع کر دیا کیونکہ میں جنرل اسٹور پر کام کرتا تھا۔ ٹیچر کہنے لگی تم جنرل اسٹور کا کام چھوڑ دو اور پڑھائی
پڑھائی کے بعد میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا، اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گی، اس طرح تمہارا نقصان بھی نہیں ہوگا اور تم پڑھائی پر توجہ دو گے۔ ماں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے اپنے اسکول کے بعد ٹیچر کے گھر جانے لگا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری ٹیچر اکیلی رہتی ہیں، کافی سارے بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹیچر نے مجھے بہت محنت سے پڑھانا شروع کر دیا اور اگلی کلاس میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ میری ماں میری پڑھائی کی طرف سے بالکل فارغ ہو گئی۔ اب میں صبح اسکول جاتا، دوپہر میں کچھ وقت جنرل اسٹور پر بیٹھ جاتا اور پھر ٹیوشن جا کر وہاں پر بھی چھٹی سے پہلے ٹیچر کچھ ہی مجھ سے کام کرواتی تھی، کیونکہ سب بچوں کے جانے کے بعد ٹیچر اپنے گھر کی سبزی وغیرہ مجھ سے منگواتی تھی اور میں وہ کام ان کو کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ تھک جایا کرتا تھا، لیکن گھر کے حالات وقت نے مجھے پہلے سے بہت زیادہ ذمہ دار بنا دیا تھا۔ میرے پاپا ایک مزدور تھے اور جب سے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا نا، وہ مزدوری کے لائق بھی نہیں رہے تھے۔ انہیں بہت سی اور بھی بیماری لگ گئی تھی اور ان کے تو خرچ بہت زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ ماں ایک ساتھ 5 گھروں میں کام کرتی تھی۔ میری ماں کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں پڑ گئی تھی۔ غریبی انسان کو عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے ماں باپ دونوں حالات سے مجبور تھے۔ میں ٹیچر کے ڈرائنگ روم کو دیکھتے ہی اپنی سوچ میں مگن تھا۔ میری ٹیچر ایک امیر عورت تھی، ان کے گھر ہر آئش موجود تھی اور اس وقت اتنی ٹھنڈی اور بارش، ان کے کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگی کی ہر سہولیت موجود ہوتی ہے، جبکہ ہم تو بنیادی ذریعہ کے لیے ترستے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھا جب ٹیچر میرے لیے گرم چائے لے کر آئیں اور میرے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر کہنے لگی کہ ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اس بات کی فکر مت کرو، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ میں نے ٹیچر سے کہا، پریشان نہ ہو، میں بس جلدی اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ ٹیچر مسکرا کر کہنے لگی، چلے جانا، تو میں بہت جلدی اپنے گھر جانے کی ہے۔ ٹیچر کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ ہمیشہ ہی کلاس میں مجھے اٹھا لیا کرتی تھی جب بچوں کو چھٹی ہوتی، لیکن میں بیٹھا رہ جاتا اور پھر وہ مجھ سے کافی دیر باتیں کرتی اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کے لیے کہہ دیا کرتی۔ ان کی بات میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ میں ان کو کسی بات پر انکار کر ہی نہیں پاتا۔ گرم گرم چائے میرے اندر سکون دے رہی تھی۔ میری چائے ختم ہو چکی تھی۔ ٹیچر اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائی تھی۔ چائے ختم کرتے میں نے انہیں اجازت مانگی تو انہوں نے مجھے کچھ دیر رکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیچر میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی اور مجھے ان کی باتیں کرتے ہوئے عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، شاید میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ ٹیچر مجھ سے کہنے لگی، تم تھوڑی دیر میرے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ جاؤ، جیسے بارش کم ہوگی نا تم چلے جانا۔ ماں باپ کو فون کر کے بتا دو۔ میں نے فون کر کے بتا دیا۔ میری آنکھیں نیند سے چھلکنے لگی تھی۔ میں ٹیچر کے پاس ان کے بیڈ روم میں چلا گیا، لیکن گیلے کپڑوں کی وجہ سے ان کے بستر پر نہیں لیٹنا چاہتا تھا۔ ٹیچر میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ کر کہنے لگی، تم آسانی سے بستر پر لیٹ سکتے ہو۔ مجھے ہچکچاہٹ کرتا ہوا دیکھ کر ٹیچر کہنے لگی، بستر گیلا ہونے کی تم فکر مت کرو، تم آرام کرو، میں صاف کر لوں گی۔ میرے لیے پوائنٹ پر بھی 1 منٹ کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں فوراً ٹیچر کے بیڈ پر آنکھیں بند کرتے ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا، نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنے گھر جانے کے لیے چاہتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں زور زور سے شور مچانے لگا۔ میری آواز سن کر ٹیچر بھی کمرے میں چلی آئیں اور پیار سے کہنے لگی، مجھ سے پوچھا، تم میرے ساتھ کیا کیے ہو؟ میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹیچر کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہو۔ ٹیچر کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ٹیچر سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے بارش کے رکنے تک یہاں ٹھہر جانے کو کہا تھا، لیکن اب بارش ختم ہو چکی ہے تو مجھے گھر جانے دے۔ لیکن ٹیچر نے جیسے میری بات سنی، انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ میں ان کے پیچھے چیخنے لگا، لیکن انہوں نے اپنا کمرہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں چلی آئیں۔ میں گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے کھانا دیا۔ میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے گھر واپس جاؤں۔ ٹیچر بہت پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، تم رات سے بھوکے ہو، تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیتی ہوں، پھر تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنے
لگ جانا۔ مجھے لگ رہا تھا ٹیچر کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ مجھے میرے گھر واپس جانے دیں۔ یہ سن کر ٹیچر کہنے لگی کہ اب سے تمہارا گھر یہی ہے۔ تھوڑی دیر دروازہ بجا اور ٹیچر دوبارہ کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ میرے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی میں اپنے آپ کو چھڑا پا رہا تھا۔ ٹیچر نہ جانے مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے رات میں میرے ساتھ کیا کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پلٹ کر آئیں تو کہنے لگی، تمہاری ماں ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم تو رات کو ہی چلے گئے تھے اور واپس۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گیا۔ میں جان گیا تھا کہ میری ماں مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں گی۔ میں نے ٹیچر سے منت کی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں بند رکھ کے آپ کو کیا ملے گا؟ ٹیچر نے مسکرا کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تم مجھے بہت مشکل سے ملے ہو، میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی اور اب تم میرے ہاتھ آئے ہو تو کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تمہارے ماں باپ تمہارے رو رو کر صبر کر لیں گے۔ میں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹیچر مجھے یہاں پر قید کیوں رکھنا چاہتی ہیں۔ مجھے ٹیچر کے پاس ایک دن گزر چکا تھا لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سمجھایا اور نہ میری سمجھ آئی۔ رات کو ٹیچر میرے پاس دوبارہ کھانا لے کر آئیں تو میں نے پھر بھی ایک نوالا نہیں کھایا۔ میں پچھلی رات سے بھوکا تھا۔ ٹیچر کو میری بہت زیادہ فکر ستا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سنو، جب تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بند رکھا اور آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں غریب لڑکا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا بھی ہوں۔ ماں تو میری غیر موجودگی میں پاگل ہو جائیں گی۔ مجھے بس اتنا بتا دو کہ آپ چاہتی کیا ہو۔ ٹیچر میرے سوال سے پریشان تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئیں اور وہ محبت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی اور جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اپنے باپ کی موت کے بعد انہیں اپنے باپ کی جگہ سرکاری نوکری مل گئی۔ وہ گھر سنبھالنے لگی، اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا، اپنے بہن بھائیوں کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ ٹیچر کی یہ بتاتے ہوئے آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے اپنی جوانی بھی برباد کر دی، میں نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کچھ سال بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی۔ میں نے یہ بات ساتھ ساتھ اپنی ماں کی ذمہ داری بھی سنبھال لی، لیکن اتنے بہن بھائیوں کی شادی کر دی، پھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی سیٹل کروا دیا۔ بس ایک بھائی رہ گیا تھا جو ابھی تک پڑھائی کر رہا تھا۔ میں خود 35 سال کی ہو گئی تھی لیکن میں اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے بھی شادی کر لی اور اب ان دونوں بھائیوں کی شادیوں کا انجام یہ نکلا کہ ایک دن سب بھائی جمع ہو گئے اور مجھ سے گھر کا حصہ مانگنے لگے، کیونکہ میرے باپ کا گھر تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جن بہن بھائیوں کو پربھان چڑھانے کے لیے، میں نے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی جوانی ختم کر دی، وہ بہن بھائی ایک دن مجھ سے ایک بٹوارے کی بات کریں گے۔ میں نے بہن بھائیوں سے کہا، اگر میں یہ گھر بیچ دوں اور تمہارا چھوٹا بھائی اور میں پھر کہاں جائیں گے؟ لیکن ان جاہل کی آنکھ پر تو لالچ کی پٹی بندھی تھی، انہوں نے میری کوئی بھی قربانی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف گھر سے حصہ چاہتے تھے۔ میرے پاس ان کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے پاپا کا گھر بیچ کر ان کو حصہ دے دیا۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا اور سب بہن بھائیوں کو حصے دیے۔ میرے اور چھوٹے بھائیوں کے حصے میں جو پیسے آئے میں نے ان سے یہ چھوٹا سا گھر خرید لیا، لیکن مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ جن بھائیوں کو دیکھ کر میں جی رہی تھی وہ بہن بھائی مجھ سے پوری طرح سے الگ ہو گئے تھے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے مل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے چھوٹے بھائی کو کینسر ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے علاج پر اپنی تمام جمع پونجی ختم کر دی تھی لیکن اس کی حالت دن پہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن بھائیوں سے مدد کے لیے کہا لیکن وہ تو بالکل ہی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، بالکل انجان ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے بھائی کتنی زندگی کے پاس ہاتھ اور موت اس کا مقدر بنی، لیکن اس کی موت صرف اس کے لیے نہیں بلکہ میری بھی موت تھی، کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں بھی مر جانا چاہتی تھی لیکن ابھی میرا وقت نہیں آیا تھا، شاید اس لیے مجھے زندہ رہنا تھا۔ میں اکیلے ہی زندگی گزارنی شروع کر دی اور اسکول کی نوکری کو جاری بھی رکھا۔ میں 39 سال کی ہو گئی ہوں۔ ابھی تک میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے پیچھے گنوائی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا۔ میرے بھائی کی موت کے بعد صدمہ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ انہی دنوں تم مجھ سے ملے، میں نے تمہیں اسکول میں دیکھا، اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ تمہیں دیکھ کے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا بھائی زندہ ہو کر میرے سامنے آ گیا ہو۔ ٹیچر میرے پاس سے اٹھ کر گئی اور
الماری سے کیمرہ نکال کر لائیں، اپنے چھوٹے بھائی کی تصویریں مجھے دکھائی تو میں واقعی حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا۔ ٹیچر کہنے لگی، اس دن میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں، اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دوں، لیکن جب تم کلاس میں فیل ہو گئے تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور پھر تمہاری ماں نے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا۔ یہ جان کر میرا دل دکھ سا ہو گیا کہ تم کتنی تکلیف سہ رہے ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا بھائی دوبارہ سے آ گیا ہو۔ جب تمہیں دیکھتی تو میرا دل چاہتا میں تمہیں ساری پریشانیوں سے نکال دوں۔ میں یہی چاہتی تھی، بس تم میرے ساتھ رہو اور تمہیں دیکھ کر میں تم سے باتیں کروں۔ وہ روتی جا رہی تھی، ٹیچر اس بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ ٹیچر کہنے لگی کہ تم سے بات کر کے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کو کھونے کے بعد جو حالت میرے اندر پیدا ہوئے تھے، اسے ملنے کے بعد وہ حالت اب پوری طرح بدلنے لگ گئی تھی۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے تمہیں اپنے پاس رکھوں اور کہیں نہ جانے دوں۔ میں تمہیں بہت اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ رہو، میں تمہیں اپنا بھائی بنا لوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، بس میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچر کا ساتھ دینا چاہیے یا ماں باپ کے پاس واپس چلے جانا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔